بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو شائن فورس اکیڈمی۔ آج ہمارا جو ٹیسٹ نمبر ہے وہ ہے 4 اور اگین یہ سپر انٹیلیجنٹ والی بک سے ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے پہلی تمام ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی، اگر نہیں دیکھی تو میں یہی کہوں گا کہ پہلے ان کو ضرور دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ شروع سے آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو تمام یہ بک جو ہے وہ سالو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری ویب سائٹ پہ پریکٹس کریں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ کی اور امپرومنٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ صرف یہ بک کافی نہیں ہے، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ ضرور پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج مجھے صبح صبح ایک فون آیا کہ سر ویکینسیز کب آ رہی ہیں۔ یہ بہت زیادہ کویشچنز ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا ہماری یہ سائیکی ہے کہ جب ہماری ویکینسیز آتی ہیں نا تو ہم اس کے بعد تیاری شروع کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جناب ہم فوراً پاس ہو جائیں گے کیونکہ ہم بہت زیادہ لائق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو ایک کامن سا سینس ہے کہ اگر آپ جب میں اتنا لائق ہوتے تو بھائی پہلے ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں، ہمیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا ہر کسی سے کہ فار گاڈ سیک ہر چیز کی ایک پہلے تیاری ہوتی ہے، اس کو ٹائم سے شروع کریں گے تو آپ سلیکٹ ہوں گے، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں میں سے ایئر مین میں نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں اگر آپ کو اندازاً بتاؤں تو یہ 60 to 70,000 لوگ ایک دفعہ اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک انٹری میں، اور اس میں انہوں نے سلیکٹ کتنے کرنے ہوتے ہیں؟ ہارڈلی 200 300 400، بہت ہوگا تو 1000 کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اتنی زیادہ ویکینسیز نہیں ہوتی، اس لیے ٹائم سے شروع کریں، پریکٹس کریں اور اتنی پریکٹس کریں کہ آپ کو ویب سائٹ پہ آپ کو 100/100 رزلٹ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں نہیں آ رہا نا، اگر میں کہتا ہوں کہ 99% بھی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہی سمجھیں یار میری تیاری نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ آل دو کہ میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ مور دین 95 ہو تو آپ پاس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ کہ ہماری فیس بک کمیونٹی کو جوائن کریں، لنک میں نے نیچے دیا ہوا ہے۔ ایک دوسرے چینل کا بھی میں نے لنک دیا ہوا ہے، اس پہ بھی جو ویڈیوز پڑھی ہیں تمام دیکھیں، مزید اس پہ اپڈیٹس آ جائیں گی۔ جب یہاں سے کچھ ختم ہوگا، ٹائم ملے گا تو وہاں پہ انشاءاللہ آتی رہیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ کافی سپیس ہے، اس میں سپیس کا ایشو کبھی بھی بن سکتا ہے، تو اس لیے جب تک آ نہیں ہے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے۔ ادروائز دیکھیں یہ اس وقت تک اتھینٹک ہے جب تک یہ ویڈیو چینل ہمارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس دن یہ چینج ہو گئی نا، پیٹرن چینج ہو گیا، سیکوینس چینج ہو گئی یا کوئی اور واٹ ایور، تو ہمارا کوئی نہ کوئی نیا چینل آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ بہت پرانی ہو گئی ہیں اور بس نہیں، یہ اب پرانی ہوتی تو یہ بک ابھی تک کیوں چل رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کویشچن جو بھی نئے آئیں گے ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2-3 کام آپ نے کرنے ہیں، ایک تو نئے چینل کو نیچے دیکھ لینا، اس کی تمام ویڈیوز وہ بھی سبسکرائب کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فیس بک کمیونٹی کو جوائن کر لیں، میں نے لنک دیا ہوا ہے، آپ مجھے ریکویسٹ بھیجیں گے، میں ایکسیپٹ کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ جو کویشچنز آپ کو نہیں آتے بجائے مجھے بار بار آپ بھیجیں تو اتنا سیدھی بات ہے کہ بندہ بزی ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم انڈیویجولی دینا میرے لیے مشکل ہو۔ آپ تو کہتے ہیں نا صرف میں نہیں میسج کیا ہے، لیکن میرے پاس ویسے 100 میسج آئے پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہر کسی کو پھر جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو بہتر ہے ہم نے اسی فورم کے لیے میں نے پھر فیس بک کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ ایک کمیونٹی ہے ہماری شائن فورس اکیڈمی کی، وہاں پہ آپ کویشچن پوز کر دیا کریں، پوسٹ کریں گے تو کوئی نہ کوئی جواب دے دے گا، نہیں تو میں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ باقی دوسرا یوٹیوب کا میں نے بتا دیا ہے، پریکٹس کا بھی میں نے لنک نیچے دے دیا ہے، ٹھیک ہے، ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں نا لوگ، تو پھر آپ مجھ سے کویشچن کرتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سر آپ جواب جو ہے نا وہ ابھی تک ہمیں ملا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرتے، چلتے ہیں اپنے کویشچنس کی طرف۔ بٹ ویل کم نیکسٹ ان دا فالوئنگ سیریز۔ دیکھیں ایک سیریز چل رہی ہے، بی کے بعد ہم نے ایک لفظ چھوڑا سی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈی آ گیا، ڈی کے بعد ہم نے دیکھا کتنے چھوڑے، ای ایف اور آگے جی آ گیا، جی کے بعد دیکھیں ایچ آئی جے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں لائنیں یہ شو کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کتنے لفظ چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کے آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو ہے نا وہ 4 چھوڑیں گے اور نیکسٹ ہے وہ 5 الفابیٹ چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پی کے بعد دیکھیں اگر 5 الفابیٹ چھوڑیں تو کیا آتا ہے جواب، کیو آر ایس ٹی یو، ٹھیک ہے۔ یو تک آپ نے 5 چھوڑ دیے، اس کے بعد وی والا جو آپشن ہے یہ آپ کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے وچ ون آف دا فالوئنگ از ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ۔ دیکھیں ڈیگر جو ہے نا یہ خنجر کو کہتے ہیں، سواڑ تلوار کو کہتے ہیں، نائف چاقو کو کہتے ہیں، فوک جو ہے نا یہ چمچ کانٹا جو ہوتا ہے جس کی سوئیاں کھاتے ہیں جس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ باقی تمام جو ہیں یہ کوئی نہ کوئی چیز کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ فوک جو ہے نا یہ کاٹنے کے لیے نہیں استعمال ہوتا بلکہ یہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کویشچن ہے لوکنگ آن اے پورٹریٹ۔ پورٹریٹ کہتے ہیں ایک پکچر، جیسے یہ دیوار پہ نہیں لگی ہوتی، ہم گھروں میں لگاتے ہیں تصویریں وغیرہ، ٹھیک ہے، اسی پورٹریٹ کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اسے دیکھ کر آدمی کہتا ہے کہ جناب دیٹس مینز فادر، یعنی وہاں کسی آدمی کی تصویر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ جو تصویر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کون ہے، دیٹس مین فادر، یعنی اس بندے کا جو باپ ہے، ٹھیک ہے، فادر جو ہے وہ کیا ہے،
اس کا جو فادر ہے از مائی فادر سنس، میرے باپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اس کے باپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کا باپ جو ہے نا وہ کیا ہے، سپوز یہ آدمی ہے آپ، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک باپ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں دیٹس مین فادر از مائی فادر سنس، ٹھیک ہے، یعنی میرے باپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو اچھا اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا، میں آپ کو یہ ٹیکنیک بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ تھوڑا کنفیوزنگ لگتا ہے تو اس کو فرسٹ اسٹیپ میں چھوڑ دیں، اس پہ ٹائم مت ضائع کریں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو نو بردر اینڈ سسٹر، میرا کوئی جو ہے وہ بھی نہیں ہے، بھائی اور بہن بھی نہیں ہے. وٹ از ہی ٹو می، تو وہ میرا کیا لگتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں می ٹو ہی بھی ہو سکتا ہے اور ہی ٹو می بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس کا کیا لگتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ آ جائے گا سن اینڈ فادر، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو دیکھ لیں. نیکسٹ ہے جی ایڈ اے نمبر وچ کمز ان دا مڈل آف دا سیریز. اچھا یہ ایک سیریز چل رہی ہے پوری. اب بازو کا تمہارے ذہن ہی بنا ہوتا ہے کہ اسے اگلا نمبر کیا ہوگا، نہیں، آپ اسٹیٹمنٹ کو ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے. اسٹیٹمنٹ ڈفرینٹس ہوتی ہیں، اس لیے اس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے. ایڈ اے نمبر، وہ کہتا ہے نمبر جمع کر دو بھائی، کون سا والا، وچ کمز ان دا مڈل، مڈل میں جناب کون سا ہے 18 آف دا سیریز ٹو دی لارجسٹ نمبر، سب سے بڑے نمبر میں جمع کر لیں جناب، ٹھیک ہے. ان دونوں کو ہم نے جمع کیا تو ہمارے پاس کیا جواب آیا جناب، 8 اور 7 15 ہو گئے، 2 اور 3 اور 1 4 45 ہے، ٹھیک ہے. اچھا جلدی سے ذہن میں کیلکولیٹ کرنا ہے، عادت ڈالیں خود، کیلکولیٹر کی عادت چھوڑیں، ٹھیک ہے، وہاں کیلکولیٹر نہیں ہوگا. اینڈ ڈیوائڈیڈ بائی دا اسمالسٹ نمبر، اور باقی جو نمبر رہ گئے ان میں سب سے چھوٹا نمبر جو ہے وہ 5 ہے. اب اس پہ جب 5 ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس آنسر پتہ چل گیا آپ کو کہ کون سا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ جواب ہے. نیکسٹ ہے جی ٹرو. ٹرو کہتے ہیں سچا، سرٹن کہتے ہیں یقینی، ویگ کہتے ہیں جو دھندلا ہو، جو ابھی کلیئر نہ ہو آپ کو، شور یقینی. اب یہ دیکھیں باقی جو لفظ ہے نا یہ 3، ان کے معنی جو ہے نا یقین، یعنی اس میں آپ کو یقین ہے، لیکن ویگ جو ہے نا یہ اب اس کو دھندلا ہے، آپ کو کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا جواب یہ ہے. سا از ٹو کٹ، سا یہاں پہ آری، یہاں پہ دیکھنا مراد نہیں ہے، سا کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، سی سا سین، ٹھیک ہے. یہ ایز اے ورب نہیں یوز ہو رہا بلکہ یہ ایک آری کا طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ آری کا کام ہے کاٹنا، ٹھیک ہے. یعنی اب آپ نے دیکھا یہاں جو چیز ہے وہ جو کرتی ہے نا وہ اس نے ادھر لکھ دیا. اب یہ جو آئرن ہے جسے مستری کہتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے، یہ اس کو ہم نے ادھر لکھ دینا، ٹھیک ہے. تو آئرن کیا کرتی ہے جناب، کپڑے آپ پریس کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس کا جناب پریس آ گیا. وچ ون آف دا فالوئنگ از ڈفرنٹ فرام دا ریسٹ، دیکھیں 2 4 25. اگر میں یہ دیکھوں کہ 24 اور 2 یہ تمام کیا ہے ایون نمبر ہے، جسے ہم اردو میں جفت اعداد کہتے ہیں، جس پہ 2 تقسیم ہو سکتا ہے. ایسا نمبر جس پہ 2 تقسیم ہو سکتا ہو اسے ہم جفت اعداد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 5 جو ہے یہ جفت اعداد نہیں، یہ طاق اعداد ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم انگلش میں آڈ نمبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے جناب آپ دیکھیں کہ آپ کو یہی ڈفرینٹ ہے کیونکہ باقی سارے ایون ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے وچ ون از ڈفرنٹ فرام دا ریسٹ، یارڈ، فٹ، کلو میٹر اور لینتھ. اچھا دیکھیں یہاں پہ کلو میٹر ایک یونٹ ہے، فٹ ایک یونٹ ہے، یارڈ ایک یونٹ ہے، یعنی ہم کوئی چیز کہیں نہ کہیں میئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ یونٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لینتھ کبھی ہم استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو یہ کوئی یونٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ یہاں پہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہیئر از ٹو ایئر، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہیئر سے جب ایئر بنا تو کیا تبدیلی آئی. اب معنیز پہ نہیں دیکھنا، معنی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اب اوورال دیکھیں اس میں تبدیلی کیا آئی. اس میں تبدیلی ہے کہ پہلا جو لفظ تھا اس نے ہٹا دیا، بس اس نے جو کتنا کیا نا آپ بھی اتنا ہی کریں، بس اس کا یہ سی ہٹا دیں اور باقی جو لفظ بن جاتے ہیں وہ آپ کا جواب ہے. تو یہ جناب آپ کا جواب ہے، بس ٹھیک ہے. تو فوج میں ان کو ایسا ہی بننا چاہیے جو زیادہ سوچے نہیں، ٹھیک ہے، جتنا کہا جائے اتنا کریں بس. گرلز ویئر گلاسز بیکاز، گلاسز کہتے ہیں این کے، لڑکیاں جو ہیں وہ این کے پہنتی ہیں کیونکہ دے ہیو پور آئی سائٹ. اچھا نظر کمزور ہو تو ڈیفینیٹلی وہ پہنتی ہیں، ٹھیک ہے. دے وانٹ ٹو لک اسمارٹ، اب دیکھیں میں کہتا ہوں میری بہن تو ایسا نہیں کرتی. دے ہیو ٹو گو آؤٹ سائڈ، اچھا وہ باہر جانے کے لیے ایسا کرتی ہیں، دیکھو ہر لڑکی نہیں پہنتی باہر جانے کے لیے. دے وانٹ ٹو شو آف، شو آف کرتی ہیں. اب بہت ساری عورتیں شو آف نہیں کرتی. تو اس میں یہ ایسا فیکٹر ہے کہ جس میں ہر کسی کو اینک لگانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بہترین جواب ہے.
نیکسٹ کویشچن ہے 473982 سے 14919 بنا. اچھا یہاں پہ دیکھو ٹیکنیک یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے پہلے 3 نمبرز کو جمع کرنا ہے تو کیا جواب آتا ہے 14. پھر اگلے 3 نمبر کو آپ نے جمع کرنا ہے تو یہ آتا ہے 19. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہم اس پہ اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. 3 + 2 + 9 تو یہ کیا 14 بنتا ہے؟ بالکل بنتا ہے. 684 کو جمع کریں تو 18 بنتا ہے، بالکل بنتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 751 کو جمع کر لیں تو کیا آ جائے گا 13. 13 دیکھیں شروع میں کہاں پہ ہے، یا تو یہاں پہ ہے اور یا پھر یہاں پہ ہے. اس کے بعد 9 + 6 15 اور +4 19. 19 دیکھیں یہ 30 اے میں ہے تو یہی جواب ہے بس. ٹھیک ہے. وچ ون از آرٹ؟ بو، پورٹل، روز، بے، لانسٹ. ٹھیک ہے. اب یہ اس پہ ڈفرینٹ میننگز ہیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا وہ روز چاہیے پھول کو کہتے ہیں تو یہ یہاں پہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ میننگز آپ نے ضرور مجھے بتانے ہیں. ٹھیک ہے. میں اس لیے آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ مجھے آپ نے کمنٹس سے بتانے ہیں کہ بھائی یہ سر دیکھیں آپ نے بھی تو کوئی کام کر رہے ہیں نا. جب تک آپ کوئی چیز دیکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، جب تک آپ کچھ ڈکشنری کو آپ موبائل میں دیکھیں، اتنی بہترین ڈکشنریز موجود ہیں، ان کو انسٹال کریں اور میننگ دیکھا کریں. جب تک آپ خود نہیں کریں گے نا وہ چیز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جناب کوشچن ہے 831 to 25. 831 سے 25 آپ نے بنانا ہے، چاہے جو مرضی فارمولہ لگا لیں. ٹھیک ہے. تو میں جناب ان دونوں کو کیا کرتا ہوں 8 اور 3 کو ملٹیپلائی کر دیتا ہوں اور 1 جو ہے اس میں جمع کر دیتا ہوں تو 25 آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو 7 اور 3 کو میں ضرب دے دوں گا اور 1 جو ہے اس میں جمع کر دوں گا تو یہ میرا 22 آ جائے گا. نیکسٹ ہے جی ویدر از ٹو نیک. ویدر کہتے ہیں یہ جو ہم گاؤں کے اگر کوئی لوگ ہیں تو انہیں پتہ ہوگا کہ جب ہم گائے کی گلے میں مہار ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہم کیا کہتے ہیں اس کو جس کو پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے گائے قابو رہتی ہے یا جس کے اس کے گلے میں یا منہ میں ڈال کے اور کیا کہتے ہیں سر میں ڈال کے نا اور اس کو باندھ دیتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. تو اس کو ویدر کہتے ہیں. نیک میں ویدر پہنا جاتا ہے اور ہاک جو ہے نا یہ پاؤں میں پہنا جاتا ہے. اور پاؤں جو ہے نا ظاہر گھوڑوں یا ان کے وہ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ظاہر ٹخنوں میں ہی ہم ڈالتے ہیں ان کو باندھنے کے لیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے بلی از ٹو کول. بلی کہتے ہیں شریف جو بالکل سادہ ہوتی ہے، بکری بڑی سادہ ہوتی ہے. اور جیک جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ گدھا ہوتا ہے. تو جیک جو ہے نا وہ گدھے کی طرح ہوتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ڈنکی اس کا جو ہے وہ کریکٹ جواب ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی 7 6 از ٹو 13. ٹھیک ہے. اب 7 6 اگر سمپلی ہم اس کو جمع کریں 7 × 6 13 بنتا ہے بالکل. تو بس 8 اور 7 کو جمع کر لیں 15 بن جائے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن ہے، اچھا یہ تھوڑا کیلکولیشن کا ہے. اچھا یہاں پہ میں پھر کہوں گا کہ اگر کیلکولیشن زیادہ ہے تو کوشش کریں پہلے سٹیپ میں اس کویشچن کو چھوڑ دیں، فار گاڈ سیک چھوڑ دیں. یہ انٹیلیجنس نہیں ہے. انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ کتنا جلدی کون سا سوال کرتے ہیں. اگر آپ نے ان کو کہنا نہیں، بندہ کہتا ہے نا اس وقت ذہن میں آنی نہیں آ رہی ہے تو میں کر سکتا ہوں، میں کر لوں، ابھی یہ تو نہ چھوڑوں نا. اب یہ اس کا مطلب وہ بندہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے. وہ اس نے ایک کو فوکس کر دیا اور باقی 4 کویشچن کو اس نے ٹائم کھا لیا، اب وہ تو کور ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پہلے اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو اینڈ میں کریں. ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو باہر نمبر پڑے ہیں نا 0 کو ملا کر یہ سارے جمع کر لیں. ٹھیک ہے. تو ان کو آپ جمع کریں گے تو یہ تقریباً آ جائے گا 81. آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا، کہیں غلطی ہو تو مجھے کمنٹس میں بتا دیجئے گا. اور اندر والے جو ٹرمز ہیں ویسے 6 ہے، 16 ہے، 7 ہے، 5 ہے، 21 ہے، 0 ہے. ٹھیک ہے. ان کو جمع کر لیں. ان کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو میرے حساب سے یہ 55 آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو بڑے رقم سے چھوٹے نمبر کو مائنس کر لیں تو جو جواب آئے گا وہ آپ کے ادھر اندر موجود ہے. تو بس آپ نے بھی یہی کرنا ہے، باہر والے نمبر کو ادھر کو جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ والے جتنے نمبرز ہیں. ٹھیک ہے. اور اندر والے جو نمبر ہیں ان کو آپ نے جمع کر لینا ہے اور بڑے نمبر سے چھوٹے کو مائنس کر لینا ہے. تو جو جواب آئے گا جناب وہ آپ کا 45 آنا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویشچن ہے جناب یہ والا. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں 67 کیسے آیا، کیونکہ ہم نے کویشچن مارک کی جگہ دیکھنا ہے نا. تو ہم نے پھر یہ سوچنا ہے کہ یہ 60 کیسے آیا، 33 کیسے آیا، 67 کیسے آیا. ٹھیک ہے. تو اگر میں یہ کروں کہ 9 اور 6 کو ملٹیپلائی کر دوں اور بقایا جو ہے نا اس میں یہ والا جو نمبر ہے یہ میں پلس کر دوں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں 9 ضرب ملٹیپلائڈ بائی 6 جو ہے وہ 54 ہوتا ہے اور باقی 13 اس میں جمع کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں 67 بنتا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 7 ضرب 4 جو ہے یہ 28 ہو جائے گا اور پلس 19 جو ہے اس پہ جمع کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو کیا آنا چاہیے جناب بتائیں شاباش جلدی سے. ہوپفلی آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ہوگا. 47 آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں؟ اس کی ٹیکنیکس یہ ہیں کہ جناب آپ نے نا یا تو اوپر والے نمبر ملٹیپلائی ہو رہے ہوتے ہیں اور نیچے والے کر کے پھر بڑی رقم سے چھوٹی کو مائنس کر لیں، یا دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ یا تو ان کو ملٹیپلائی کر لیں اور یا پھر 9 اور 7 کو ملٹیپلائی کر لیں، تو پھر بڑے نمبر سے چھوٹے کو مائنس کریں تو اندر والا شاید آ جائے. یہ بھی نہیں آتا تو پھر یہ کراس ملٹیپلائی کریں، یعنی 11 اور 7 کو ملٹیپلائی کر لیں اور 9 اور 17 کو ملٹیپلائی کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ 153 تقریباً آ جائے گا آئی تھنک سو. ٹھیک ہے. تو یہ کیلکولیٹ کر لیجئے گا. تو بڑے نمبر سے چھوٹے کو مائنس کریں گے تو ظاہر ہے وہ 76 آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اندر والا نمبر آ جائے گا. تو اسی طرح آپ نے اس کو اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے، اس کو اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور بڑے نمبر سے چھوٹے نمبر کو تقسیم مائنس کریں گے تو آپ کا آنسر جو ہے وہ مائنس کریں گے تو 218 آ جائے گا. اچھا یہ پھر میں وہی کہوں گا، یہ جتنے لانگ ہیں ان کو کوشش کریں آپ آخر میں کریں، اس کو اس وقت چھوڑ دیں، اس پہ وقت ضائع نہ کریں. وقت ضائع کریں گے نا پھر آپ پھنس جائیں گے. اچھا یہ جو اسٹیٹمنٹ والے کوشچن ہے اگین پھر اس کو بھی اینڈ پہ کریں. ٹھیک ہے. اس پہ وقت نہ لگائیں. اگر آپ بہت زیادہ شارپ ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اچھا ڈیز اس نے دے دیے. اب دیکھیں اس نے اس کوشچن کو آپ نے نا اینڈ سے سٹارٹ کرنا ہے. دیکھیں دا ڈے دیٹ کمز امیڈیٹلی آفٹر تھرسڈے، جمعرات کے بعد جو فوراً دن آتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ ویڈنسڈے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب دا ڈے دیٹ کمز 4 days before دا ڈے، اس سے 4 دن پہلے. اب یہ دیکھیں 1 2 3 اور پھر واپس جناب سنڈے کے بعد منڈے آتا ہے. نہیں سنڈے کے بعد جو ہے نا منڈے کے بعد سنڈے اور سنڈے سے پیچھے جو ہے وہ پھر سیٹرڈے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی 1 2 3 4 دن پہلے. ٹھیک ہے. 4 دن پہلے آپ چلے گئے تو سیٹرڈے پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہ اپنی آپ سیٹرڈے پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی یہ اب یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے حل کر لی. اب اس سے پیچھے چلے جائیں. دیٹ کمز 2 days آفٹر دا ڈے، 2 دن اس کے بعد. ٹھیک ہے. تو پھر واپس چلیں جناب سیٹرڈے کے بعد سنڈے اور سنڈے کے بعد منڈے. اب منڈے پہ آ گئے ہیں آپ واپس. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس سے پہلے وٹ ڈے کمز امیڈیٹلی بیفور دا ڈے، تو اس سے پہلے دن کون سا آئے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے نا ایک کیلکولیشن جو ہے نا وہ غلطی کی ہے، بلکہ اس کو اسی طرح دیکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. میں اس کو ٹائم نہیں، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. تو آپ نے اسی طرح آپ نے پیچھے آتے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو آخر سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. اچھا تھرسڈے سے دیکھیں آپ سٹارٹ ہوئے. اچھا سوری یہ تھرسڈے امیڈیٹلی تھرسڈے سے دیٹ کمز امیڈیٹلی آفٹر تھرسڈے. اوہو اچھا ہم یہاں پہ غلطی کر گئے. پہلے دیکھیں ہم نے ویڈنسڈے پہ ہے، تھرسڈے یہاں سے ہے نا دا ڈے دیٹ کمز امیڈیٹلی آفٹر تھرسڈے، تھرسڈے کے بعد جو آتا ہے، تھرسڈے کے بعد یہاں پہ فرائیڈے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم فرائیڈے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر دیکھیں دیٹ کمز 4 days بیفور دا ڈے، 4 دن پہلے جناب. اس سے 1 2 3 4. ٹھیک ہے. یہاں پہ آ گئے منڈے. اب دیکھیں کہ اس کے بعد اس کی پچھلی اسٹیٹمنٹ دیکھیں دیٹ کمز 2 days آفٹر دا ڈے. اب منڈے کے بعد 2 دن پھر آگے چلے جائیں، پھر یعنی ایک ادھر اور ایک ادھر آ جائے. ٹھیک ہے. اب آپ منڈے پہ ویڈنسڈے پہ پہنچ گئے. اب دا وٹ ڈے کمز امیڈیٹلی بیفور دا ڈے، اب اس دن سے پہلے کون سا دن ہے امیڈیٹلی، تو وہ جناب ٹیوزڈے. ٹھیک ہے. تو اب اس کا جواب جو ہے یہ ٹیوزڈے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ٹیوزڈے بالکل موجود ہے یہ آپ کا. ٹھیک ہے. تو یہ ضرور دیکھیں اس میں. اب دیکھیں میں اس لیے تھوڑا آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں کہ اب جیسے میں نے کیا نا تو میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اسی طرح جب آپ کرتے ہیں تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ ادھر ٹائم کا پریشر ہوتا ہے، ادھر سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جلدی کریں جلدی کریں. ٹھیک ہے. پیچھے اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے چیزوں کو آپ وہاں پہ ہاتھ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. کنفیوزنگ ہو گئی، غلطی ہوگی آپ سے. نیکسٹ ہے جناب کوشچن. اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو دونوں کو جناب آپ نے جمع کر دینا ہے. ٹھیک ہے. یعنی 7 اور جمع 5 12 ہو جائے گا، اور 12 پہ کیا تقسیم کریں کہ 4 آ جائے. تو اس کا مطلب ہے 12 پہ ہم 3 تقسیم کریں تو آنسر 4 آتا ہے. تو یہ جناب آگے ان دونوں کو دیکھیں جمع کریں اور اس پہ 3 تقسیم کریں تو 5 آتا ہے. ان دونوں کو جمع کریں 3 تقسیم کریں تو 9 آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ کیا جمع کریں کہ جس پر ہم 3 تقسیم کریں تو 3 آ جائے. تو ظاہر جو 3 تقسیم کریں گے تو 3 آ رہا ہے تو ہم ملٹیپلائی کر کے 3 × 3 9 کریں گے. تو اس کا مطلب ہے یہ ہم نے 9 پورا کرنا ہے. تو
تو 6 + 3 آ جائے گا، تو یہاں پہ آنسر 3 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کہیں کنفیوژن ہو تو آپ مجھے فیس بک پہ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ پوچھ لیں۔ وٹ نمبر شوڈ ریپلیس دا کوسچن مارک؟ اچھا کوسچن مارک دیکھیں یہاں پہ ہے، اس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پہلے تو ہم یہ دیکھیں جناب کہ یہ 12 کیسے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ اس کے جو سائیڈ والے نمبر ہیں نا، یہ والے، ان کو پہلے جمع کر لیں اور پھر ان کو جمع کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں 6 15 19 ان کو اگر ہم جمع کریں تو یہ تقریباً 40 آتا ہے، ٹھیک ہے، اور 7 11 10 کو جمع کریں تو 28 آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب 40 میں سے جب 28 مائنس کریں گے تو 12 آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب 7 11 اور 5 جمع کریں گے اور یہ جمع کریں گے اور کتنا نمبر جمع کریں گے کہ وہ اس میں مائنس کریں تو 10 آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے بتانا ہے، تو اس میں ہم 8 جمع کریں گے، ٹھیک ہے، تو تب ہمارا بیچ میں 10 آتا ہے۔ اچھا جی، وٹ نمبر شوڈ ریپلیس دا کوسچن مارک؟ کوسچن مارک کہاں پہ ہے جی؟ جناب یہ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، یہ بڑا آسان ہے کہ ان دونوں کو جناب ملٹیپلائی کر لیں، کیا جواب آتا ہے؟ یہ نیچے 5 ہے، ٹھیک ہے، یعنی 35 آتا ہے۔ چلو میں 35 ادھر لکھ دیتا ہوں۔ 35 آیا، 5 کو اٹھا کے رائٹ سائڈ پہ رکھ دیں، 3 کو اٹھا کے لیفٹ سائڈ پہ رکھ دیں، بس۔ آپ دیکھیں 8 ضرب 6 48 ہوتا ہے، 8 کو ادھر رکھ دیا اور 4 کو ادھر رکھ دیا، تو یہ آ جائے گا 7 ضرب 3 21، 21 کا 1 ادھر لگا دیں گے اور 2 جو ہے نا وہ ادھر لگا ہوا ہے، تو 1 موجود ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اوکے، یہ بھی کوسچن بڑا آسان ہے۔ ان کو جو اندر والے ٹرمز ہیں نا 6 10 7 6 1، ان کو جمع کریں اور جو جواب آئے اس میں 5 تقسیم کریں تو آپ کا 6 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جناب 8 جمع 6 جمع 7 جمع 3 جمع 26، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب کیا آ جائے گا آپ کا 50 آ جائے گا، اور 50 پہ جب 10 تقسیم کریں گے تو آنسر آ جائے گا 5۔ نیکسٹ کوسچن ہے جناب، اس میں آپ نے جیسے 6 3 2 ہے تو اس کو جمع کریں۔ جمع کس طرح کرنا ہے جناب؟ 6 + 3 اور +2، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنا بن گیا؟ 9 اور 2 11، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں 11 ایک آڈ نمبر ہے، اسی طرح 5 1 3 5 6 اور 3 9، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک آڈ نمبر ہے۔ تو اس میں ایک نمبر آتا ہے، کون سا نمبر ہے جناب؟ 983، ٹھیک ہے۔ تو 9 جمع 8 جو ہے نا وہ 17، اور 17 جمع 3 20 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایون نمبر اور آخر میں 0 بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا یہاں پہ آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا آخری کوسچن تھا اس ٹیسٹ کا، تو آج ہمارا ٹیسٹ نمبر 4 بھی کمپلیٹ ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ میں مزید، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ اگر آپ ایئر مین کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، میں ابھی یاد رکھیں ایئر مین کی تیاری کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جناب آپ کو بھی اگر کوئی ایسی بک مشکل لگتی ہے، آپ ضرور مجھے اسی طرح اس سے تھوڑا اور اچھا سکین کر کے بک کو مجھے بھجوا دیں، انشاءاللہ میں سیریز بنا کے آپ کو شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور باقی گروپس جو ہے نا بہت سارے فیکس ہوتے ہیں اور رائٹ لیفٹ سے انفارمیشن اٹھا کے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے گروپس ہیں اس سے، ٹھیک ہے، جن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، وہ آپ کو تیاری کرانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیشہ اتھینٹک گروپوں کو پکڑیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا خرچہ کر لیں یار، ٹھیک ہے، 500 1000 روپے کسی گروپ کو دے دیں جو پیڈ ہے، تو وہ کم سے کم اتھینٹک چیز شیئر کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کسی اکیڈمی کا ہو، آج ہر دوسرے بندے نے گروپ بنائے ہوئے ہیں اور اس میں جناب شو کر دیتے ہیں یہ پاسٹ ایکسپیرینس ہے۔ بھئی پاسٹ ایکسپیرینس دیکھنا ہو نا تو میری ویب سائٹ پہ آپ پیج کھولیں، اس پہ کہیں نہ کہیں پیج پہ لنک موجود ہوگا پاسٹ ایکسپیرینس کا، وہاں پہ جو کوسچنز ہوں گے، جو کوسچن آ رہے ہوتے ہیں یا جو ہمیں آپ لوگ بھیجتے ہیں، وہ ہم وہاں شیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ضرور دیکھا کریں، pakscience.com پہ جا کے ایئر مین کا جو سیکشن ہے اس پہ جائیں، یعنی PF کا جو بٹن ہے اس کے نیچے آپ جائیں گے تو ایئر مین کا سیکشن ہے، تو اس کو آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ آپ جو ہے نا اپنے ٹیسٹ کریں، لنک میں نیچے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لنک کو ڈائریکٹ اوپن کریں گے، تھوڑا سکرول کریں گے، نیچے ٹیسٹ بھی موجود ہے، بٹن موجود ہے، ان پہ کلک کریں گے تو آپ وہ ٹیسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان پہ ضرور اپنے جو ہے وہ کریں۔ باقی موبائل اپلیکیشن پہلے والی ایک تھی وہ اتنی اچھی نہیں رہی، اب زیادہ اپڈیٹ ہم نے اس کو کر دی ہے۔ موبائل اپلیکیشن اسی کا ہم نے موبائل ویو بنا دی ہے، گوگل پلے اسٹور پہ موجود ہے شائن فورس اکیڈمی کے نام سے، اور آپ وہاں سے جا کے اس کو کر لیں، انسٹال کر لیں، اور وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں تو انشاءاللہ یہ نیچے لنک پہ کلک کریں تو آپ ڈائریکٹ اس پہ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔